میں جی رہے ہیں. ہمارا یہ مشن جو ہے، اگر میں ایک شبد میں کہوں تو میں کہوں گا کہ آور مشن از ٹو پروکلیم دا گلوری آف گاڈ. Our mission is to proclaim the glory of God. یہ ہے ہمارا مشن. جیسے آپ سوچیے ذرا کہ جس ہستی نے، جس خدا نے اتنی بڑی یونیورس بنائی، اتنی بڑی یونیورس، کہ یونیورس کے ایک سائڈ سے دوسری سائڈ تک پہنچنا آپ کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. کوئی بھی پلین یا کوئی بھی سواری آپ کو اس سرے سے اس سرے تک نہیں پہنچا سکتی. اتنی بڑی ہے یونیورس، اور وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے، وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے. تو اس لیے آپ اگر کوئی بہت ہی زیادہ تیز رفتار پلین بنائیں، تب بھی وہ جب یونیورس برابر ایکسپینڈ کر رہی ہے تو جب آپ کے ٹارگیٹ پہ پہنچیں گے، آپ کے ڈیسٹینیشن پر، تو یونیورس اور زیادہ ایکسپینڈ کر چکی ہوگی اور بڑھ چکی ہوگی. تو کبھی بھی آپ اس کو کور نہیں کر سکتے. اتنی بڑی یونیورس، اب غور کیجیے، جس نے اتنی بڑی یونیورس بنائی، اس میں کاؤنٹلیس اسٹارس رکھے اور اس میں سولر سسٹم قائم کیا، اور اس کے اندر ہماری زمین بنائی، پلینٹ ارتھ، جس میں انسان ہے. انسان کے لیے بہت ہی اعلیٰ درجے کا سپورٹ سسٹم ہے، لائف سپورٹ سسٹم. اور کیا کیا چیزیں ہیں، کتنی میننگ فل چیزیں. اسی کی گلوری بیان نہیں کی جا رہی ہے. صحیح کہ اسی کی گلوری یہاں بیان نہیں کی جا رہی. ایسا جیسے بارات میں دولہا ہو اور دولہے کوئی بات نہ کرتا ہو، تو ایسی بارات کس کام کی ہے؟ پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر کا چرچا ہی نہ ہو تو وہ پارلیمنٹ کس کام کی ہے؟ راشٹرپتی بھون میں سب کچھ چرچا ہو لیکن راشٹرپتی جی کا کوئی چرچا ہی نہ ہو تو وہ راشٹرپتی بھون کس کام کا ہے؟ تو دنیا میں اتنی ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن اتنے چرچے ہیں، لیکن اگر چرچا کسی کا نہیں ہے تو وہ خدا کا ہے. میں اپنے بارے میں اگر یہ کہوں تو شاید میں غلط نہیں کہوں گا کہ پچھلے 75 ایئرس سے، جب میں تھوڑا بڑا ہوا، 75 سال سے میں مختلف کی میٹنگس، مختلف جلسے اٹینڈ کر رہا ہوں. 75 ایئرس سے ہزاروں ہزار جلسے اور میٹنگیں میں نے اٹینڈ کی ہیں. لیکن اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ کسی بھی میٹنگ میں میں نہیں دیکھا کہ سچ مچ خدا کی گلوری بیان کی جا رہی ہو، خدا کی بڑائی بیان کی جا رہی ہو. میں کم از کم میں نہیں دیکھا. یہاں تک کہ لوگوں نے بڑائی کا مطلب ہی بدل دیا ہے. مثلاً ایک جگہ میں گیا تو وہاں ایک اسپیکر صاحب نے یہ آیت پڑھی، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اس کا مطلب ہے خدا کی گلوری بیان کر. اس کا مطلب ہے ربک فکبر کہ خدا کی گلوری بیان کرو. انہوں نے کیا کیا تھا کہ خدا کو پولیٹیکل بڑا بناؤ. اس آیت کو غلط ترجمہ کر کے یہ بنایا خدا کو پولیٹیکل بڑا بناؤ، یعنی خدا کو پرائم منسٹر بناؤ. کتنی تھرڈ کلاس کی کمنٹری تھی. خدا گلوری بیان کرو، یعنی پولیٹیکل جو ہیڈ ہوتا ہے وہ کوئی بڑی چیز ہے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں، وہ تو تنکے کے برابر ہے خدا کے مقابلے میں. اور کیا خدا کو آسمان سے اتار کر لائیں گے آپ وہاں
اس کو بٹھائیں گے سنگھاسن پر. کیسے آپ خدا کو بڑا بنائیں گے؟ پولیٹیکل بڑا. خدا کو پولیٹیکل بڑا بناؤ کیسے کریں گے آپ؟ کیا خدا کہیں جا کے موٹر کار سے بٹھا کر لائیں گے آپ اس کو اور کسی تخت پہ بٹھائیں گے اس کو کسی سنگھاسن پر؟ کتنی ایبسرڈ ہے یہ. تو جس قرآن کے جس آیت میں کہا گیا ہے کہ اے انسان خدا کی گلوری بیان کر، اس آیت کو خدا نے انسان نے ستیہ ناش کر دیا. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے انسان خدا کی بڑائی بیان کر، خدا کی گلوری بیان کر، خدا گریٹنس کو بیان کر. اس کو اتنا ریڈیوس کیا کہ خدا کو پولیٹیکل ہیڈ بناؤ. یعنی اس سے زیادہ کہ میننگ لیس بات کوئی ہو سکتی ہے؟ تو میں شاید یہ کہنے میں غلط نہیں ہوں کہ پچھلے 75 ایئرس کے بیچ میں میں نے کہیں بھی ایسا کوئی جلسہ اٹینڈ نہیں کیا جس میں سچ مچ خدا کی بڑائی بیان کی جائے، خدا کی گلوری بیان کی جائے. انسانوں کی گلوری، انسانوں کی بڑائی ہر جگہ ہوتی ہے. کہیں اگر خدا کا نام بھی لیا جاتا ہے تو وہ خدا کا نام اس سینس میں نہیں لیا جاتا جیسا کہ لینا چاہیے، کسی اور سینس میں ڈسٹارڈڈ وے میں لیا جاتا ہے. اب سوچئے کہ یہ کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے. جو لارڈ ہے یونیورس کا اسی کا چرچا نہیں، جو کریٹر ہے یونیورس کا اسی کا چرچا نہیں. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہمیں جو کچھ یہ چیزیں دی گئی ہیں، آنکھ، کان، زبان، دماغ، ہاتھ، پاؤں، سب صرف ایک مقصد کے لیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کے لیے، خدا کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، کوئی دوسرا مقصد نہیں. یعنی کس لیے؟ اپنے مائنڈ سے ہم خدا گریٹنس کو ڈسکور کریں.